انسان کی زندگی پر اس وقت جب کہ وہ پروان چڑھتا ہے اور کمسنی اور بچپنے کی عمر سے آگے قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کے آس پاس کے ماحول کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس ماحول کے اثر کو لے کر کے جو وہ آگے بڑھتا ہے، اٹھان اس کی ہوتی ہے، اس کی جو پرورش ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی جو پیدائش ہوئی 1943 نومبر 1943 میں، 23 نومبر 1943 کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ ہندوستان کا بہت خطرناک دور تھا۔ اتھل پھتل اس میں مچی ہوئی تھی، چونکہ آزادی کے شادیانے ہر طرف سے، آزادی کی آوازیں ہر طرف سے، آزادی کی تحریک ہے، ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد ہر طرف سے ہو رہی تھی۔ سیاسی ماحول بہت گرم تھا، معاشی، معاشرتی، یہ ہر طریقے سے ہر میدان کا ماحول بہت گرم تھا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ضرور ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ہندوستان کو دو ملکوں میں تقسیم بھی ہونا پڑا، اور اس وبھاجن اور اس تقسیم کے وقت جو حالات بنے وہ خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہایتی افسردہ کرنے والے تھے، غم میں مبتلا کر دینے والے تھے، بلکہ جسے عام زبان میں ہم کہیے مایوس کن تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی پرورش ہوئی۔ آپ نے علم و فن کی منزلیں طے کی، اور آپ کا ایک ذہن بنا کہ پہلے آزادی ملک کے لیے جو مسلمانوں نے یہاں پر قربانیاں پیش کی، اور انگریزوں نے جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے، اس سے جو مسلمان برباد ہوئے، اور پھر تقسیم کے وقت جو فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، اور تقسیم کی، وبھاجن کی پاداش میں یہاں پر جو مسلمان دبے کچلے رہ گئے، ان کی ہر طرح سے سرپرستی، قیادت، ان کی رہنمائی، ان کی معاشی رہنمائی، ان کی سماجی رہنمائی، ان کی دینی اور مذہبی رہنمائی، اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو یہاں دبے کچلے اور بچے کچے جو مسلمان رہ گئے تھے، ان کی جو ہے وہ یہ رہنمائی کی جائے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پروان چلتے رہے، اور علم و فن کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گرد و پیش دیکھا کہ یہاں جو وبھاجن کے بعد مسلمان رہ گئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ جہاں ان کی سیاسی اور سماجی قیادت ختم ہوئی ہے، وہیں مذہبی قیادت بھی ختم ہوئی ہے، اور ایسے حالات میں انسان کے عقیدے، انسان کے مذہب اور انسان کے ایمان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، تو ان کے ایمان کو بچانا، ان کے عقیدے کو بچانا، ان کے مذہب و مسلک کو بچانا، یہ سب سے اہم ذمہ داری تھی۔ ان کی علمی رہنمائی کرنا یہ بہت اہم ذمہ داری تھی، جس کو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بحسن و خوبی نبھایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق کی اس دور میں حق کی سب سے بڑی اور بلند آواز کا نام سرکار تاج الشریعہ تھا۔ انہوں نے کسی کی نہ تو ناراضگی کی کبھی پرواہ کی، نہ کسی کے ماتھے پر بل پڑنے کی کبھی پرواہ کی۔ شریعت کا جو حکم تھا، مذہب و مسلک کا جو حکم تھا، انہوں نے بلا کسی خوف و خطر کے انہوں نے جاری کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کسی کی رو رعایت کبھی بھی نہیں کی۔ اسی وجہ سے حق گوئی کی اگر سب سے بڑی مثال اس دور میں دیکھنا ہے
تو وہ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ آج سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا 5واں عرس ہم منا رہے ہیں، تو اس موقع پر ایک چیز آپ کے اوپر میں واضح کر دوں کہ ان کو زندگی میں بہت سے بڑے بڑے خطابات ملے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ اظہری میاں کے نام سے یا علامہ اظہری کے نام سے مشہور تھے، لیکن عمر کے آخری حصے میں، آخری دہائیوں میں وہ تاج الشریعہ کے نام سے مشہور ہوئے، قاضی القضات کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ تاج الشریعہ کا سب سے پہلا جو نعرہ بلند ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ خود میں اس کا شاہد ہوں، میرا مشاہدہ ہے، میرے سامنے کی یہ بات ہے۔ ہم لوگ یہ 1994-95 غالباً یا اسی دور کی بات ہے، 95-96 تھا یا 94-95۔ ہم لوگ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پڑھتے تھے، جو اہل سنت کا ایک بڑا ادارہ ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ وہاں تشریف لے گئے۔ عصر اور مغرب کے بیچ کا زمانہ تھا، دور تھا، وقت تھا۔ عزیز المساجد میں اس وقت مفتی شریف الحق صاحب شارح بخاری زندہ تھے۔ وہ حضرت کا ہاتھ تھامے ہوئے اور دوسری طرف علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب جو محدث کبیر کے نام سے مشہور ہے وہ چل رہے تھے۔ ان حضرات کے ساتھ ساتھ عزیز المساجد میں پہنچے اور طلبہ بے چین تھے آپ کے پیچھے نماز مغرب ادا کرنے۔ پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد سارے طلبہ انہیں رخصت کرنے کے لیے جب جو ہے وہ جلوس کی شکل میں یہاں اشرفیہ کے گیٹ پر لائے، تو ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ طلبہ اشرفیہ کے گیٹ سے لے کے ایک سٹھیاؤں ریلوے اسٹیشن پڑتا ہے، اشرفیہ گیٹ سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر دور ہے وہ، وہاں تک طلبہ جو ہے وہ چلے گئے لائن لگا کر کے، دونوں طرف کی لائن لگا کر کے۔ اور اس وقت کچھ ہمارے ساتھی تھے، تو ان حضرات نے اور طلبہ نے اچانک بنا کسی سوچ اور سمجھ کے، بنا کسی منصوبہ بندی کے، بنا کسی پلاننگ کے، اچانک طلبہ کی زبان سے تاج الشریعہ کا نعرہ لگا اور طلبہ نے تاج الشریعہ زندہ باد، تاج الشریعہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس وقت لوگوں نے زیادہ خیال نہیں کیا کیونکہ طلبہ نے یہ لگائے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2-4 سال کے بعد پھر مختلف علاقوں میں، خطوں میں بڑے بڑے علماء تاج الشریعہ کے نام سے حضرت کو پکارنے لگے، سرکار تاج الشریعہ کو پکارنے لگے، اور یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اب سارے خطابات پر غالب ہو گیا۔ اب تاج الشریعہ اگر بولا جاتا ہے تو لوگ بریلی کے اختر رضا ہی کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہی کو سمجھتے ہیں، مفسر اعظم ہند کے شہزادے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔